رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص کا میں محب ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، میرے ساتھ جس کا تعلق ہے، میرے ساتھ جس کی دوستی ہے، وہ یقیناً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی محبت رکھتا ہے۔ احباب گرامی، آج 18 ذوالحجہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ بھی پیش آیا، اور اس دن کے حوالے سے بعض لوگ ایک جشن اور عید بھی مناتے ہیں جسے عید غدیر خم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ موضوع تو کافی طویل ہے، میں اختصار کے ساتھ آپ احباب کے سامنے چند گزارشات رکھوں گا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بالاتفاق اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں ان سب کے نزدیک تیسرے خلیفہ ہیں، اور چوتھے خلیفہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، دوسرے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرون اول سے لے کے آج تک یہ ترتیب جو ہے اہل سنت کے جتنے مسالک ہیں، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے نزدیک یہ ترتیب متفق ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک بھی صحابی کو، ان چاروں خلفاء میں سے کسی ایک کو بھی ایگزیکٹ نام لے کر منتخب نہیں کیا کہ میرے بعد فلاں حاکم بنے گا۔ آپ نے اشارے کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، امت کو یہ درس دیا، اور اپنی جو مسند امامت تھی اس پہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ لیکن یہ بالاتفاق بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی فرمان جاری نہیں کیا کہ میرے بعد فلاں جو ہے وہ خلیفہ بنے گا۔ یہ جو حدیث میں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے پڑھی ہے، یہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے مقام پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا اعلان کیا تھا، اور یہ حدیث کوڈ کی جاتی ہے، اور مولا کا معنی جو ہے وہ حاکم کیا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا میں حاکم ہوں اس کا علی بھی حاکم ہے۔ اس حدیث کا پس منظر اگر آپ جان لیں گے تو انشاءاللہ اس کا معنی اور مفہوم آپ کو اچھی طرح پتہ چل جائے گا۔ ذوالقعدہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کی تیاری کر رہے تھے، حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو اس وقت مسلمانوں کا ایک لشکر یمن کے علاقے میں جہادی مہم کے اوپر تھا، جس کے کمانڈر سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی تیاریوں میں تھے، تو وہاں سے پیغام آیا کہ اللہ کے رسول، اللہ نے ہمیں فتح عطا کر دی ہے، غنیمتوں کا معاملہ ہے، غنیمتیں تقسیم کرنی ہے، تو جو خمس 5واں حصہ آپ کا اور آپ کے اہل بیت کا اور آپ کے رشتہ داروں کا بنتا ہے، وہ آپ کسی کو بھیجیں جو حصہ وصول کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وقت کیونکہ تھوڑا تھا، آپ نے حج کے لیے جانا تھا اور لوگ بھی کثیر تعداد میں آپ کے ساتھ جا رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کے لیے منتخب فرمایا، اور فرمایا کہ آپ جائیں، وہ خمس کا حصہ وصول کر کے آپ نے مدینہ نہیں آنا بلکہ آپ سیدھا مکے آ جائیں، کیونکہ ٹائم تھوڑا ہے، آپ نے بھی حج کرنا ہے، تو آپ میرے ساتھ وہاں مکہ میں آ کے شامل ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے۔ یمن سے جو خمس تھا، غنیمتیں تو ظاہر ہے جو 4 حصے تھے وہ مجاہدین جو اس مہم کے اندر شامل تھے ان میں تقسیم ہونی تھی، 5واں حصہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یا آپ کے رشتہ داروں کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خمس ہوتا تھا اس کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اقربا کا حصہ اپنے ذاتی اخراجات، فقراء اور مساکین کے لیے، اور جو حکومتی کوئی ضروریات ہوتی تھی ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھ لیتے تھے۔ وہاں جب مال تقسیم ہو گیا
تو جو خمس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنٹرول میں آ گیا تو ظاہر ہے جو رشتہ دار تھے ان میں سے ان کے سردار یا قریبی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حصے کو بھی 5 حصوں میں تقسیم کر دیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور ایک حصہ جو تھا وہ اپنا رشتہ داری کا، اس میں سے ایک لونڈی اپنے لیے رکھ لی۔ لونڈیوں کا تصور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر تھا کہ حاکم وقت کی طرف سے جو قیدی ہوتے تھے جنگ کی صورت میں، مرد یا عورتیں وہ غلام اور لونڈیاں بنا لیے جاتے تھے۔ ایک لونڈی انہوں نے اپنی ملکیت میں کر لی، اور ملکیت میں کر کے جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں وہ انہوں نے قائم کر لیے۔ یہ بات بعض صحابہ کو ناگوار گزری اور انہوں نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا چاہیے تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دیتے تو ٹھیک تھا، حضرت علی کو یہاں نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ وہاں جا کے یہ تقسیم کرنی چاہیے۔ یہ ایک فطری اختلاف تھا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ شکایت لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کر 2 دفعہ 3 دفعہ اللہ کے رسول سے یہ بات کی۔ ظاہر بات کوئی اتنی بڑی نہیں تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے منصب کے اعتبار سے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی بات ٹال دی، دوسری دفعہ بھی ٹال دی، تیسری دفعہ بھی بات ٹال دی۔ تیسری دفعہ آپ نے ساتھ یہ فرمایا اتبغض علیٰ، بریدہ کیا تم علی سے بغض رکھتے ہو؟ تو صحابہ کردار کے بڑے سچے، انہوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول میں بغض رکھتا ہوں، مجھے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبغضوا، علی کے ساتھ بغض نہ رکھو۔ حضرت بریدہ کہتے ہیں اس کے بعد میرے دل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے مجھے کہہ دیا تو بات ہی ساری ختم ہو گئی جو تھی۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام جو یمن میں تھے وہ بھی حج کے لیے آئے، جن میں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ جا چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں پہنچے۔ کچھ سفر باقی تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا میں آگے چلا جاتا ہوں، ظاہر ہے کچھ سواریاں بھی تھیں، جانور بھی تھے، تو تم پیچھے پیچھے آ جاؤ، لیکن یہ جو جانور ہیں ان کے اوپر کوئی سواری نہ کرے، اور یہ جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو کوئی جو ہے وہ بندہ استعمال نہ کرے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کے آگے چلے گئے۔ رستے میں جب انہیں پتہ چلا کہ لوگ پہنچنے والے ہیں تو آگے استقبال کے لیے آئے تو دیکھا کہ لوگ سواریوں کے اوپر بھی سوار ہیں اور کپڑے بھی لوگوں نے جو ہے وہ زیب تن کر رکھے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فنحرنا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ڈانٹا اور سخت سست کہا، تو لوگ خاموش ہو گئے۔ احترام تھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مکہ چلے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں مشغول تھے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے وہاں بات کی حج کے دوران، تو حج کی مصروفیات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات کو اگنور کر دیا۔ اب اور بھی جو لوگ ساتھ شامل تھے اس قافلے کے اندر اور وہاں یمن کے جہاد میں شامل تھے، سب میں یہ بات جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ ڈانٹنے والی، سواریوں پہ سوار نہ ہونے والی اور وہ لونڈی والی بات یہ لوگوں میں گردش کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج سے فارغ ہوئے۔ حج سے فارغ ہو کر جب آپ نے مدینہ کا سفر اختیار کیا تو کیونکہ جو لشکر شامل تھا اس میں مکے کے لوگ شامل نہیں تھے، وہ لشکر خالصتاً مدینہ سے گیا تھا جو یمن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر یہ بات کرنی مناسب نہ سمجھی۔ جب تقریباً مکہ سے 240 کلومیٹر اور مدینہ سے غالباً 170 کلومیٹر کے درمیان ایک جگہ ہے جہاں پہ مسلمانوں کے قافلے نے پڑاؤ کیا، تو دیگر قبائل اب بکھر چکے تھے، مدینے کے لوگ اس میں شامل تھے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگ اس کنویں کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا جس میں آپ نے اپنے اہل بیت کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، اسے علی سے بھی محبت کرنی چاہیے۔ آپ نے اس بات کو دہرایا ہی نہیں، یہ آپ کی کمال حکمت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک حاکمانہ انداز ہوتا ہے بڑے لوگوں کا، کہ آپ نے اس بات کو اگنور کر دیا کہ کس نے کیا کہا۔
کس نے شکایت لگائی، کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تذکرہ کیا، آپ نے کسی کو مخاطب نہیں کیا، آپ نے ایک جامع معنی بات ارشاد فرما دی اور فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا دوست ہوں، جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، اسے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے۔ اس حدیث کا یہ پس منظر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی چیم گویاں ختم کرنے کے لیے یہ بات ارشاد فرمائی، اور اس کے بعد بات ختم ہو گئی۔ کسی کے اندر یہ جرأت ہی نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما دیں کہ مجھے علی سے محبت ہے اور کوئی کہے کہ مجھے نہیں ہے، اس کے ایمان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن اس بات کو بنیاد بنانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا اعلان کیا، یہ سراسر زیادتی اور حقائق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اگر خلافت کا اعلان ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ اعلان کرتے جہاں ساری دنیا موجود تھی۔ آگے لوگ پھر کیا کہانیاں بناتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کے بھی خلاف ہے۔ کہتے ہیں جی مکے میں اس لیے نہیں کہا کہ آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی بات لوگ رد نہ کر دیں، جو جانیں قربان کرتے تھے وہ اللہ کے رسول کی بات رد کرتے۔ کہتے ہیں جی خطرہ کس سے تھا، کسی نے پوچھا یہ خطرہ کس سے تھا، یہ خطرہ مدینے والوں سے تھا۔ مدینے والوں کو تو خطاب کیا ہے، اگر مدینے والوں سے ہی خطرہ تھا کہ وہ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو قبول نہیں کریں گے تو پھر مدینے والوں سے ہی خطاب کرنے کا کوئی معنی نہیں بتا۔ یہ ساری بے معنی باتیں ہیں، خلافت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل و مناقب ہیں ان میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں ان کو بھی تسلیم کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا، اہل حدیث کا یہی منہج ہے کہ جس صحابی کی جو فضیلت اللہ کے رسول نے بتائی ہے اس کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کیا جائے، اور جو نہیں تسلیم کرتا اس کے ایمان جو ہے اس کا اعتبار نہیں ہے، اور جو نہیں بتائی وہ اپنی طرف سے اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو فضیلت اللہ کے رسول بتا سکتے ہیں آپ اور میں زور بھی لگا دیں وہ فضیلت نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ آپ کی اور میری بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے، اصل وزن اللہ اور اس کے رسول کی بات کا ہے، اور جو فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور جھوٹے واقعات یا جھوٹی چیزیں منسوب کر کے اپنی طرف سے فضائل گھڑنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق دے۔